سعدیہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو بڑھیا رو رہی تھی۔ سعدیہ: کیا ہوا آنٹی؟ بڑھیا: میرا بیٹا بہت تکلیف سے گزر رہا ہے، آج وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہا ہوگا۔ میں کتنی بدقسمت ماں ہوں، اس کے آس پاس ہوتے ہوئے بھی اسے دلاسا نہیں دے سکتی، اسے گلے لگا کر نہیں کہہ سکتی کہ میرے بیٹے تو اکیلا نہیں ہے۔ سعدیہ: حوصلہ رکھیں، اللہ پاک انہیں صبر دیں گے۔ بڑھیا: تم بہت اچھی ہو، غیر ہو کر بھی مجھ بڈھی کا اتنا احساس کیا، میرا ساتھ دیا۔ بیٹی بس ایک آخری مدد اور کر دو، اس کے بعد میں تمہیں وہ انعام دوں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سعدیہ: آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی لالچ کے تحت آپ کی مدد کر رہی ہوں؟ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آنٹی، میں تو اللہ پاک کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے کسی مظلوم کی مدد کا وسیلہ بنایا اور فریہ جیسی شیطان عورت کی حقیقت سے خرم سر جیسے معصوم انسان کو آگاہ کر سکی۔ مجھے کوئی انعام نہیں چاہیے، آپ بتائیے کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے؟ بڑھیا: میں اپنے بیٹے کو آغوش میں پناہ دینا چاہتی ہوں، اسے سینے سے لگا کے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں، اس کی ہر تکلیف میں برابر کی شریک ہوں۔ تم کسی طرح اس کے گلے سے تعویذ اتروا دو۔ سعدیہ: میں انہیں تعویذ اتارنے کا کیسے کہہ سکتی ہوں، وہ پہلے ہی بہت غصے میں ہیں۔ بڑھیا: وہ اپنی مرضی سے نہیں اتارے گا، تمہیں خود اس کے قریب جا کر وہ تعویذ اتارنا ہوگا۔ سعدیہ: میں ان کے اتنے قریب نہیں جا سکتی، وہ بہت غصیلے ہیں، میرا گلا دبا دیں گے۔ بڑھیا نے ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر اسے دیا، یہ مشروب اسے پلا دو، وہ بے ہوش ہو جائے گا، پھر آرام سے اس کے گلے سے وہ تعویذ نکال لینا۔ سعدیہ گھبرائی: بے ہوش کرنا ہوگا انہیں؟ بڑھیا: بس کچھ پل کے لیے بے ہوشی طاری ہوگی، اس پر ایک ماں اور ایک بیٹے کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جائے گا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ سعدیہ نے سوچتے ہوئے گلاس تام لیا، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے قالین پر بیٹھا تھا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ سعدیہ: سر میں آپ کے لیے جوس لائی ہوں۔ خرم: نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ سعدیہ: آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا سر، ایٹ لیسٹ جوس تو پی لیں۔ خرم چلا کر: ایک دفعہ کہہ دیا نا، نہیں چاہیے، سنائی نہیں دیتا کیا؟ سعدیہ اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ سعدیہ نے اسے گلاس پکڑایا جو خرم نے خاموشی سے لے لیا۔ سعدیہ: میں جانتی ہوں آپ اس وقت بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مانا کہ فریہ میم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے آپ کو اور مون کو کونے کا ڈر انہیں راہ راست پر لے آئے گا۔ خرم: اتنے سالوں تک وہ مجھے بیوقوف بناتی رہی، میں کبھی معاف نہیں کروں گا اسے۔ سعدیہ: محبت کرنے والوں میں معافی کا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ خرم نے خاموشی سے گلاس خالی کر کے اسے پکڑا دیا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا اور مجھے اب کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ سعدیہ سمجھ گئی کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا، ابھی وہ کمرے سے نکلی بھی نہ تھی کہ خرم پہ غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ سر کو تامے کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے ہوئے بستر پر جا گرا۔ سعدیہ نے قریب جا کر دیکھا، وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ وہ جھکی اور اس کی گردن سے تعویذ نکال لیا۔ جیسے ہی تعویذ خرم کے جسم سے الگ ہوا، اس کے کانوں میں اپنی ماں کی پکار گونجی، خرم! اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی، جن کا رنگ بدل کر لال انگارہ ہو چکا تھا۔ سعدیہ ابھی بمشکل تعویذ نکال کر پلٹی ہی تھی کہ خرم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، خرم کسی درندے کی طرح اس پر چپٹ پڑا۔ ایک کمرے میں سعدیہ اپنی عزت بچانے کے لیے چیخوں، منتوں اور آنسوؤں کا ناکام سہارا لے رہی تھی، تو دوسرے کمرے میں ننھا مون بھوک سے بلک رہا تھا۔ بڑھیا ویل چیئر کھسکاتی اس کے قریب گئی، دیکھ ناگن کی اولاد، تیری ماں سے کیسا بدلہ لیا ہے میں نے۔ ایک عورت سے جب اس کی اولاد اور گھر چھنتا ہے تو وہ کس کرب سے گزرتی ہے، اب اسے بھی وہ درد محسوس کرنا ہوگا۔ مون رونا بند کر کے معصومیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا نے اپنا سانولا جھریوں زدہ ہاتھ مون کی ننھی سی گردن کی طرف بڑھایا، جیسے ہی اس نے گردن کو چھوا، چیئر سمیت اچھل کر پیچھے گری۔ وہ سنبھلتے ہوئے غصے سے بڑبڑائی، تو حفاظت کا تعویذ اسے بھی پہنا گئی ہے ڈائن۔ سورج کی کرنیں کھلی کھڑکی سے سعدیہ کی بے لباس جسم پر پڑی تو وہ ہوش میں آئی، چادر میں خود کو لپیٹ کر گزری رات کی اذیت ناک لمحات یاد کر کے وہ بری طرح رونے لگی۔ اس کی آواز سے قریب ہی بہرحانہ حالت میں پڑا خرم بھی جاگ گیا، خود کو اور سعدیہ کو اس حالت میں دیکھ کر چونکا۔